خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کے پروگرام حتمات اکیڈمی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں وقفے سے قبل ہمیں کال کیا تھا راول پنڈی سے شیخ افتخار علی نے، ان سے متعلق رائے لینی تھی ہمیں، جو ہم نہیں لے سکے وقفے کی وجہ سے۔ وقفہ برائے اذان تھا، وقفے کے بعد ہم پھر لوٹے، ایک مرتبہ پھر اکیڈمی منتظر ہے آپ تمام کی، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ہمیں کال کیجئے اور پروگرام میں اپنی آواز کو شامل کر لیجئے۔ یہ اکیڈمی نعت پڑھنا سکھاتی بھی ہے اور اچھا پڑھنے والوں کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے۔ ہماری آنے والی ٹرانسمیشنز میں اچھی آوازیں حصہ بنتی ہیں اور آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں اس پروگرام کے اس کمپٹیشن کو جیت کر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں کسان احمد سترواری حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ نعت پیش کر دیجئے جلدی سے۔ او مدینے کی تجلی لگائے ہوئے ہیں دل کو امت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ہمارے دوست مشہور و معروف مشہور زمانہ ثنا خان حق ٹی وی کے پلیٹ فارم کا حصہ بھی ہیں، محمد علی سہروردی نے اس کو پڑھا ہے اسی انداز میں۔ پیر نصیر الدین گولڑوی کا خوبصورت کلام پیش کیا حیدرآباد سے ایک کالر نے۔ اب کیسا پیش کیا اس سے متعلق تو ہمارے ججز ہی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جی قاری سید عدیل سلطانی فیضان نے حیدرآباد سے کال کیا، اور بھی مزید نام تھا اس کا مگر میں وہ سن نہیں سکا اس کا لہجہ۔ جہاں تک میرا 8-9 سال کی عمر ہوگی ان کی، تو میں ان کے جو سکھانے والے ہیں، جو بھی ان کے استاد ہیں یا والدین ہیں جو بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، اس کی آواز اچھی ہے اور یہ ہے بھی سر میں، تو تھوڑا اس کے انترے کو کہ کہاں یہ اٹھا رہا ہے، کیسٹ سے یقیناً انہوں نے سنا ہوگا۔ جی کیسٹ سے ہی براہ راست بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے براہ راست بھی سنا ہو، لیکن ہمارے نعت خوان تو ہر جگہ ہی پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ کیسٹ جو بھی ہو، کیسٹ پہ سنا ہو یا براہ راست، تو یا تو اس کی کیسٹ خرید لیں یا پھر اس کی کوئی مووی خرید لیں، تاکہ وہ پتہ چلے، کیونکہ ہم اتنے بتا نہیں سکتے ان کو کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے، اتنے لمبا پروگرام ہوتا نہیں ہے، تو اس کو توجہ سے اس کو انترے کو بتائیں کہ کہاں بیٹا آپ نے روکنا ہے، کہاں سے چلانا ہے۔ آپ کی توجہ مبذول کرانا ہی آپ کا مقصد ہے اور یقیناً اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ عبداللطیف ہاشمی بھائی آپ کیا فرما رہے ہیں فیضان کے حوالے سے؟ فیضان نے ابھی فیضان یا فرقان والے دونوں میں سے حیدرآباد سے میں کال کیا۔ حقیقت یہ جو انہوں نے بتایا نا، آواز بہت اچھی ہے، اس کا استعمال اچھا نہیں کیا۔ ان کے والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے کرم برائے مدینہ اس کی آواز کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دینا، کسی اچھے استاد سے جو ہے اس سے مطلب یہ اس کی تربیت ہونی چاہیے اور کسی اچھے استاد سے اس کو وہ نعت سکھائیں۔ اور حیدرآباد میں ماشاءاللہ بہت ہیں، ماشاءاللہ کافی بہت اچھے آغا گوہر علی بھی ہیں، میرے استاد ہیں، صوفی جمیل صاحب ہیں ماشاءاللہ، صوفی جمیل ہیں، اور بھی ہیں وہاں پر جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور بھی آپ ثنا خانوں کو بتا دیں جہاں تک اس کی رسائی ہوگی۔ فریدی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا فریدی کا؟ نذیر فریدی ہے، وہ اچھا پڑھتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بتایا قاری سید عدیل سلطانی صاحب اور عبداللطیف ہاشمی بھائی کا جو رائے ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے۔ فیضان آپ اس پر فوکس کیجئے، آپ کی جو غلطیاں ہیں انہیں آپ خود سدھاریے، اگر آپ نہیں سدھار سکتے تو اپنے ایک استاد کو لے لیجئے جو ثنا خانوں کو آپ کو نام بتایا گیا ہے، آپ کے شہر میں موجود ہیں اتنا اچھا پڑھنے والے، اتنا عمدہ پڑھنے والے، ان سے رہنمائی لیجئے، ان سے سیکھیے، ان تک پہنچیے، ان سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ بہت اچھے ثنا خان پاکستان کو میسر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ میں فتح محمد سعیدی کراچی سے بات کر رہا ہوں، نعت پیش کرنا چاہتا ہوں میں۔ جی نعت پیش کیجئے۔ میں سجدہ کروں یا
کہ دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی شوق نظر آ رہی ہے اسی دل خودی میں کہیں کو نہ جاؤں اسی دل خودی میں کہیں کو نہ جاؤں طرف کب نوالے کی تڑپا رہی ہے میں سجدہ کروں یا ماشاءاللہ کراچی سے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین اس سے قبل ہمیں شگفتہ نے بھی جوائن کیا تھا جن کے حوالے سے کمنٹس اور رائے ہم نہیں لے سکے تھے اور ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. قاری سید عدیل سلطانی آپ نے شگفتہ باجی کو سنا تھا؟ شگفتہ کو سنا تھا لیکن ان کی آواز کھل کے نہیں پڑھا. ان کی آواز تو بہت اچھی ہے اور جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھا بھی انہوں نے, لیکن انہوں نے کھل کے نہیں پڑھا جس سے کہ ہمیں پورا اندازہ صحیح معنوں میں نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں تک ان کی رینج ہے, آواز کی کیا ہے. رینج غالباً ان کی اتنی نہیں تھی جو آپ اگر آسما افتخار سے انہیں ایز کمپیئر ٹو آسما تو یقیناً ان میں ان کی وہ اسکیل نہیں ہے ان کا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر کیونکہ آپ تو ہر کیٹیگری کو سمجھتے ہیں کہ نیچے پڑھنے والے کون ہیں اور اوپر تو لوگ. بس میری گزارش یہ ہے ان سے کہ یہ تھوڑا سا اس کو آواز کو اپنے اوپر کریں. اور دوسرا یہ ٹھیک تھی جی ہاں پڑھ ٹھیک تھی. اور ابھی یہ جس بچے نے ابھی جو پڑھا ہے جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کس استاد سے سیکھ رہا ہے, کیونکہ ایک دو بیتوں کے معاملات بالکل بیڑا اس کا غرق کر رہا ہے وہ جو بھی استاد ہے اس کا. حالانکہ جانتا ہے آواز کا گلا جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں وہ جگہیں الگ ہوتی ہیں کہ کہاں ہمیں گلے کو استعمال کرنا ہے, کہاں سیدھا پڑھنا ہے. اب جہاں انہیں سیدھا انہوں نے پڑھنا چاہیے تھا یہ وہاں پر گلے کو استعمال کر رہے تھے وہ بھی بے رنگ بیتوں کا. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا فتح سے کہ بیٹا آپ جو بھی آپ کے استاد ہیں آپ ان سے صحیح معنوں میں سیکھیں, گلے بازی نہ کریں زیادہ. جہاں گلے کا استعمال کرنے کا ہے وہاں گلا استعمال کریں. اگر جہاں آپ گلا استعمال کریں جہاں نہیں ہے تو پھر وہاں ایسا گلا استعمال کریں کہ وہ اچھا لگے. آئیے ایک اور منتظر ہے کالر ہماری اس ٹرانسمیشن کا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے حق ٹی وی میں فون کیا ہے, نعت پیش کریں گے؟ جی پیش کروں گا. ماشاءاللہ پیش کیجئے. جی میری بات یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ جی ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے مگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نام پوچھ لیجیے. آپ نام بتائیے اپنا. نام میرا جی کیا نام ہے؟ مظفر خان نام میرا. مظفر خان. نعت پڑھیں گے؟ جی پڑھیں گے. تو نعت پیش کر دیجئے, وقت کم ہے آپ کے پاس. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آقا سونے نے بلایا ہے مدینے جانا چاہتا ہے. ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے, ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے. آئیے ناظرین عبداللطیف ہاشمی بھائی کی جانب بڑھتا ہوں. جی عبداللطیف بھائی واہ واہ واہ, کیا فرمائیں گے کالر کے حوالے سے؟ مظفر بھائی. جی مظفر بھائی. مظفر بھائی کو ایسے کالرز جو ہمارے کالرز ہیں جو بہت زیادہ شوقین ہیں ان سے متعلق جب ہم آپ سے رائے لیتے ہیں تو پھر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ محسوس یہ کرتا ہوں کہ اکیڈمی میں نیا اضافہ. آوازیں جو ہیں وہ واقعی بہت اچھی ہیں. آواز خراب نہیں تھی آواز؟ جی آواز اچھی, لیکن اب پڑھنا آئے گا تو پڑھیں گے نا. تو اب یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے طرز گلا اور سینہ استعمال کیا جاتا ہے پڑھنے میں جہاں تک میری نالج ہے, اور اگر ناک کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ناک کا استعمال نون کرنا ہوتا ہے وہیں پڑھتے ہیں. حضرت تو خیر ماشاءاللہ
یہ تو ان کے اندر بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ہاں صلاحیتیں ہیں. صلاحیتیں کہ دیکھیں استائی کسی آواز میں ہوگی, انترا کسی آواز میں ہوگا, پھر استائی کئی صلاحیتیں اس وزن کے پیچھے چھپی ہوئی. جی ہاں جی ہاں جی. آئیے ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. والیوم کم کر دو ٹی وی کا ذرا. ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ قاری واجد علی بول رہا ہوں. قاری واجد علی فیصل آباد سے. خوش آمدید حق نعت اکیڈمی میں آپ کا. آپ نعت پیش کریں گے؟ پچھلے ہفتے میں نے پڑھا تھا سلام. جی واہ واہ. آج پھر آپ نعت پیش کریں گے؟ آج میں انشاءاللہ مرتبہ پیش کروں گا. بڑا بہت رہا اسلام کی. سبحان اللہ. پیش کیجئے. دیکھنا رتبہ ہے کتنا محترم عباس کا, دیکھنا رتبہ ہے کتنا محترم عباس کا, عرش تک لہراتا جائے علم عباس کا, دیکھنا کتنا. واہ واہ جی واہ واہ سبحان اللہ. چود میں معصوم کے کیا بات. رخشندہ چہرے کی قسم, چود میں معصوم واہ 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 واہ. رخشندہ چہرے کی قسم, چودھویں کا چاند ہے نقش قدم عباس کا. واہ واہ سبحان واہ اللہ. جی واہ. عباس علمدار بھی واہ میں واہ ہوئے واہ شہید, واہ اس واہ پیکر وفا واہ کو ہمارا سلام ہو. آئیے واہ حاضرین, واہ. عبداللطیف ہاشمی بھائی کی جانب بڑھتا ہوں. قاری واجد علی کی طرف سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کمال پڑھنے والے ہیں اور بزرگ نعت خواہ ہیں, بزرگ ثنا خواہ ہیں. منقبت پڑھی. آواز کی آپ دیکھ رہے ہوں گے پکی آواز ہے, لیکن کچھ پختگی ہے پڑھنے میں, محسوس عبور ایسا ہے. ہوا کہ طبیعت جو ہے وہ تھوڑی ناساز ہے. پچھلی مرتبہ کمال پڑھا تھا, اس مرتبہ کمال پڑھا. ماشاءاللہ. عمر کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پڑھا. مجھے کہیں بھی جو ہے وہ اس میں کوئی لچک نظر نہیں ہے. ایک جائزہ پختگی بھی اپنی جگہ منفرد ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کالز ڈراپ ہو رہی ہیں اور لوگوں کا دھیان غالباً لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہیں اور ہے. مختلف کالرز ہمیں اس طرح بھی کال کرتے ہیں قاری سید عدیل سلطانی کہ لائٹ نہیں ہوتی ہے, مگر نمبر ان کے پاس ہے الحمدللہ, وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ٹرانسمیشن ایررز اور ہماری کچھ خرابیاں بیچ میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا فرمائیں گے قاری واجد علی کی جانب سے؟ بہت اچھا. آج انہوں نے بہت اچھا پہلے بھی جو پڑھا ہاں وہ بھی بہت اچھا پڑھا تھا. وہی راگ ہے جو انہوں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا. اچھا اسی راگ پہ وہی راگ ہے اور وہی ان کی دھن ہے, صرف کلام چینج ہے. اچھا پڑھتے بھی منفرد ہیں. آپ بھی عمر کی پختگی کے حوالے سے اگر کچھ فرمائیں. نہیں عمر تو ہے ان کی ماشاءاللہ سے, اور اس میں ان کا گلا جو ہے صحیح اتنا کام کر رہا ہے, یہ بہت ہے. نہیں جانکاری بھی ایک اہمیت ہے نا, ایک انسان نہیں تو پڑھنے والے لگ رہے ہیں, وہ کوئی شوقین تو ہے نہیں یہ, تو پڑھنے والے ہیں. تو اگر شوقین بھی ہیں تو ان کو شوق ہے اس چیز کا پڑھنے کا, تو مسجد میں بھی پڑھتے ہیں لوگ. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بائی پروفیشنل ایک شخص جو ہے بائی پروفیشن نعت خوان ہے, پروفیشنل لیول پہ بہت عمدہ پڑھنے والا ہے, مگر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں محفل میں کوئی ایک عام سا ثنا خان جسے کوئی نہیں جانتا, اور وہ آ کر ایسا پڑھ جاتا ہے کہ وہ دوسرے ثنا خانوں کو مطلب کنفیوز کر جاتا ہے, پریشان کر جاتا ہے. تو ایسی آوازیں بھی ہمارے بیچ موجود ہیں. سیدہ میں آپ کو بات, میں حضرت کے بیچ میں اصل بات کرنے کا یہ دیکھیے کہ ہر وقت کا ایک راگ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, شاید اگر اس وقت کے حساب سے اگر اس کو پڑھے گا نا,
کوئی بھی شخص مطلب اس راگ میں اگر پڑھ رہا ہوگا نا تو وہ چاہے بچہ پڑھ رہا ہو، بڑا پڑھ رہا ہو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، معروف پڑھ رہا ہو یا غیر معروف پڑھے گا وہ لگے گا. واہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. دوسری بات کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے آج کل جو ہے پرفارم جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو معروف نعت خواں ہوتے ہیں، ٹی وی فیس ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، کچھ ان کے یا تو غیر معروف غیر دو ہی کیٹیگریز، دو کیٹیگری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن بات جیسے ابھی آپ نے، پھر دوسری بات کہنے کا یہ ہے کہ جس پہ کرم ہو جائے، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، کرم کی بھیک تو سب کو ہی ملتی ہے بس الحمدللہ. یہ ہوتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف تو ایک وسیع میدان ہے. اس میدان میں جو بھی اتر گیا جس پہ نگاہ کرم ہو گئی اور اس نے جو ہے ہم نے دیکھا نہیں جس ہم تو الحمدللہ بالیقین رہتے ہیں جو آقا کی ثنا کرتا ہے اس پہ نگاہ بالکل صحیح کرم. فرمایا آپ نے کہ معروف لوگ بیٹھے رہتے ہیں بڑے نام چین، اور وہ ایک غیر معروف آتا ہے اور وہ پڑھتا ہے اور کمال پڑھ کے چلا جاتا ہے، لوگ اس کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں. خدا داد صلاحیت ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے. عبداللطیف بھائی دوبارہ بگفتگو کا آغاز کرتے ہیں کسی اور ٹاپک سے. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جناب میں شاہ فیصل کالودی سے سلمان احمد بات کر رہا ہوں. سلمان احمد بھائی آپ نعت پڑھیں گے؟ جی بالکل بالکل. نعت پیش کیجئے. کوئی سلیقہ کوئی سلیقہ آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. کیا بات. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان احمد نے ناظرین کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی سے ہمیں جوائن کیا. الحاج خورشید احمد مرحوم کی یاد تازہ کر دی ہمارے دلوں میں کہ خورشید احمد کا پڑھنا ساری عمر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی اور الحمدللہ اعزاز کے ساتھ وقار کے ساتھ پوری دنیا کی سرزمینوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف سے آج بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آج بھی سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے ریکارڈڈ پروگرامز، ان کی سابقہ ٹرانسمیشنز انٹرنیٹ پر ٹی وی کے ذریعے آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ انہیں سنا کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں ان کی آواز اتر چکی ہے اور محفوظ ہے، دل سے کہیں نہیں جا سکتی. خورشید احمد صاحب کے لیے دعا گو ہوں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. سلمان احمد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میں بڑھتا ہوں قاری سید عدیل سلطانی کی جانب اور ان سے پوچھتا ہوں کہ سلمان احمد نے کیسا پڑھا. کوشش تو کی اس کو اور حتیٰ کامیاب بھی 50% ہوئے ہیں. اچھا. لیکن انترا جو انہوں نے اٹھایا ہے، ایک اس کا ڈبل انترا بھی اٹھتا ہے، اس کا ڈبل انترا بھی ہوتا ہے. اگر ڈبل انترا نہیں لیں گے تو 50% لیس ہو جائے گا. نہیں تو پھر اسی طرح سے پڑھنا پڑے گا نا. جیسے پھر اس کا ایک اسٹائل ہے، جب ایک طرز ہے اس کو، اگر ہر انسان کا اپنا اسٹائل ہے. نہیں تو آپ وہ تو کام کریں گے نا جو اس کا انترا ہے. اچھا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں. یہ انہوں نے نہیں کیا، جیسے پڑھا ہوا آپ نے بھی سنا. اب اس کے میں بتا رہا ہوں جو کسی کو حالات، کسی کا احسان کیوں اٹھائے. جو ایک جس طرح سے اگر یہ کاپی بھی کر رہے ہیں تو پھر کاپی اسی انداز میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کاپی کا جہاں تک سوال. لیکن عدیل بھائی میں ذرا سا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ایک شخص جو کوئی کام اگر نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا کام جو وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اسے اپریشیٹ کے دائرے میں نہیں، تو پھر نئی چیز پڑھے پھر وہ. اچھا.
دیکھیں آواز سے تو کہیں ان کا نظر آ رہا تھا مزاج، لیکن مزاج تو کچھ منفرد، آواز سے کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اچھا نہ میں اس کی کر رہا ہوں، میں تو صرف انترے کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللطیف ہاشمی بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ سیدھا پڑھا، اچھا پڑھا۔ اچھا بات کہنے کا دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ خورشید بھائی یار اب بات اصلی نہیں، دراصل خورشید بھائی کی میرا مقصد خورشید بھائی کی یاد صرف فقط اس کلام سے آتی ہے۔ اب میں آپ کیا کہہ رہا ہوں، خورشید بھائی میں آسمان زمین کا فرق، آپ مجھے بتائیں خورشید بھائی کہاں آسمان زمین کا فرق، ٹھیک ہے نا، اور میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے خورشید بھائی جیسا پڑھا۔ پہلی بات یہ، دوسری بات کہنے کا کیا ہے، بھائی میرا جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اب یہ جو قاری یہ سمجھتا ہے کہ جیسے قاری عدیل سلطانی پڑھ سکتا ہے ایسے سلمان پڑھ لے گا، تو امپاسبل یار، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے۔ دوسری بات کہنے کا یہ دیکھیں اکیڈمی ہے، یہ اچھا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، اب اس سے اوپر ہے کسی کو حالات کیوں بتائیں، اب یہ تو اب آپ کو یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو ہر انسان کا پڑھنے کا جو ایک لہجہ ہے، مزاج ہے، وہ الگ ہے۔ نہیں سلمان بھائی بات سنیں، میری بات سنیں، کاپی کر سکتا ہے، میری بات سنیں، میں یہی چیز اپنے بچے کو لا کے سنوا دوں؟ جی نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کیٹیگری، وہ تو 13 سال کا ہے، یہ ماشاءاللہ سے 26 سال کے ہیں، جب میرا بیٹا اس کی کاپی کر سکتا ہے خورشید احمد کی انترے، چلیے مباحثے سے باہر نکلتے ہیں، میں بات بتا رہا ہوں، منتظر ہے تو وہ جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ آپ فیصل آباد میں اپنی ٹی وی کی آواز کو تو بند کریں، لائن ڈراپ ہو گئی ہے نیٹ ورک کی خرابی کے باعث۔ تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ فیصل آباد کی آواز رہ گئی یار، چلے فیصل آباد کی آواز پھر انشاءاللہ شامل ہو جائے گی، ہم تو منتظر رہتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا پڑھا، اور حل مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب میں خورشید بھائی کی طرح تو نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر کوئی اچھا پڑھتا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بات عادل سلطانی رائٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، میں آپ لوگوں کی رائے سے قطعی منحرف نہیں ہوں، آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، چونکہ آپ ججز ہیں اور آپ ہی کی رائے پر یہ پروگرام قاری نے اس کو بتایا بھی صحیح کہ اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ میرا مقصد فقط اپنی جانکاری ہے، اپنی اصلاح، اس سے یہ ہوگا کہ میری بھی اصلاح ہوگی اور تمام ناظرین کی بھی اصلاح ہوگی، جو میرے ذہن میں سوالات جنم لیتے ہیں یقیناً سننے والوں کے دیکھنے والوں کے بھی جنم لیتے ہیں۔ قاری عدیل سلطانی کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت اچھا پڑھا، پہلے اس نے یہ کہا بہت اچھا پڑھا، لیکن اگر یہ ایسا پڑھتا تو اس سے اچھا پڑھ سکتا تھا۔ جی ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ محمد احسان چشتی برج اٹاری۔ جی محمد احسان چشتی، نعت پیش کیجئے۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور ناظرین ہمارے ساتھ آج ٹرانسمیشن میں کئی کالز ڈراپ ہوئی ہیں، مگر پروگرام کے اختتامی مراحل قریب ہیں، اور آخری لمحات میں میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ کبھی بھی کہیں بھی پوری دنیا کی کسی بھی خطے میں سرزمین پر موجود رہ کر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر www.youtube.com میں جا کر سرچ بار میں لکھیے سلمان اسپیس گل، میرے پروگرام کی فہرست آپ کے سامنے ہوگی، ڈیٹ وائز تمام پروگرام یوٹیوب پہ لسٹڈ ہیں، آپ تمام آپ جب چاہیں جہاں چاہیں ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام سے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل، اس سے قبل آپ اجازت دیں ایک رزلٹ آپ احباب جس کے بےتابی سے منتظر رہتے ہیں وہ رزلٹ آپ کے بیچ بڑھاتا ہوں، پھر سابقہ پروگرام کے ونر جو ہیں قمر عباس صاحب جن کے حوالے سے آغاز میں تمہید آپ کی جانب بڑھائی ہے، انشاءاللہ ان کی خوبصورت آواز میں نعت بھی سنیں گے۔ عبداللطیف ہاشمی بھائی کیا رزلٹ ہے؟ رزلٹ تو آپ کے ذہن میں رہتا ہی ہے جی، اور قاری عدیل سلطانی بیٹھے ہوئے ہیں، میرا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی پتا ہوگا، قاری واجد جو ہیں پنجاب سے ماشاءاللہ کمال پڑا، پہلی پوزیشن انہوں نے لی ہے، اور پہلی پوزیشن کیونکہ ہمارے یہاں دو ونر ہوتے ہیں جی تو محمد انس، جی محمد انس ماشاءاللہ، محمد انس نے کراچی سے اور قاری واجد علی نے ناظرین فیصل آباد سے ہمارے پروگرام کو ون کیا ہے، اور آنے والی ٹرانسمیشن میں ہمارے پروگرام میں آپ آ سکتے ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہے حق نعت اکیڈمی، حق ٹی وی کا پلیٹ فارم۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ٹی وی اسکرین پر دیے گئے لائیو نمبر پہ آپ ہمیں ایم سی آر ڈپارٹمنٹ میں کال کر کے اپنی گائیڈ لائن لے لیجئے کہ آپ نے پروگرام میں کس طرح آنا ہے اور ٹرانسمیشن کا حصہ کس طرح بننا ہے۔ میں قمر عباس کو دعوت رات دے رہا ہوں اور اپنی ٹرانسمیشن سے اپنے ناظرین سے اجازت لے رہا ہوں، اس خوبصورت آواز کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، اور اس امید پر کہ آپ مجھے اپنی خوبصورت دعاؤں میں اور التجاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وہی پڑھنا. سبحان اللہ. ہم نے مولا سے مدینے کی دعا مانگی ہے، اس کے محبوب کے جگہ مانگی ہے. ہم نے مولا سے سانس لینے کو ہوا اچھی ہوگی. میں نے جینے کو مدینے فضا مانگی ہے. ہم نے مولا سے اپنی کملی میں غریبوں کو چھپانے والے اپنی کملی میں غریبوں کو چھپانے والے میں نے خود بھی اسی میں نے خود بھی اسی کم